اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے انہیں جو فضیلت عطا فرمائی ہے فرشتوں پر، جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، وہ خلافت کی وجہ سے اور علم کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان فرشتوں سے ایسی تعظیم کروا دی جائے کہ جس سے آدم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کھل کر کے سامنے آ جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، نافرمانی کی، تکبر کیا اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو اس کا جو تفصیلی واقعہ ہے آپ سنتے رہتے ہیں کہ ابلیس نے کیا کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ مٹی یہ نیچے رہنے والی چیز ہے، دبی ہوئی چیز ہے، اور آگ تو اوپر کی طرف جانے والی ہے۔ یہ اس نے قیاس کیا کہ میں تو اعلیٰ مرتبے والا ہوں، میرا مرتبہ بلند ہے، اور آدم تو مٹی سے بنے ہیں اور مٹی کا مرتبہ کم ہے، لہٰذا میں کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس انکار کی وجہ سے، جو حکم خداوندی کا انکار کیا، اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، کہ جس کو پہلے طاؤوس الملائکہ کہا جاتا تھا، کہ شیطان کا بھی ایک بڑا مقام تھا فرشتوں کے اندر، اور اس کا جو اصل نام ہے عزازیل ہے۔ جس طرح بڑے 4 فرشتے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، تو 5واں ان کے ساتھ یہ شیطان ہوتا تھا۔ اصل میں جو شیطان ہے وہ فرشتہ نہیں تھا، کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا۔ تو اب یہاں پر سوال پیدا ہو جائے گا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے حکم تو فرشتوں کو دیا، للملائکہ، حکم تو فرشتوں کو دیا، لیکن حکم تو ابلیس کو تھا ہی نہیں، پھر ابلیس کو کیوں راندہ درگاہ کیا گیا، اسے نافرمان کیوں قرار دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اعلیٰ کو کسی چیز کا حکم دے دیا جائے تو ادنا کو تو پھر لازماً اس چیز کا حکم ہوتا ہے، ادنا کو پھر لازماً۔ تو فرشتے اعلیٰ تھے، جنات ان سے کم درجے کے تھے، تو اعلیٰ کو جب سجدے کا حکم دیا گیا تو یہ بھی تو ان کے ساتھ موجود تھا، اس کو بھی سجدے کا حکم دیا گیا۔ اور دوسری جگہ جو قرآن پاک کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، وہاں پر بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی حکم دیا، کہ شیطان کو کیا کہا کہ تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا؟ تو شیطان نے کیا کیا؟ نافرمانی کی، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں پہ سجدے کے متعلق ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ گزشتہ امتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا، سجدہ تعظیمی درست تھا، انبیاء کرام کے لیے، والدین کے لیے، جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے جب والدین
آئے، مصر کے اندر داخل ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے بھائیوں نے کیا کیا؟ انہیں سجدہ کیا۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بھی تخت پر تھے، اپنے والدین کو بھی تخت پر بلا لیا، اور جو ان کے باقی 11 بھائی تھے وہ سارے کے سارے سجدے کے اندر گر پڑے۔ تو یہ اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی امت کے اندر اس سجدہ تعظیمی سے بھی منع کر دیا گیا۔ جس طرح حضور علیہ السلام کی امت کے اندر شرک سے منع کیا گیا، اسی طرح اسباب شرک سے بھی، جو چیزیں شرک کا سبب بنتی ہیں ان سے بھی منع کیا گیا۔ مشکات شریف کی باب عشرت النساء میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو تعظیماً سجدہ کریں، لیکن میری شریعت کے اندر سجدہ جائز نہیں ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام مرض کے اندر، بیماری کے اندر تھے، جب آپ نے پردہ فرمایا جس بیماری کے اندر، اس بیماری میں آپ علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے تھے، لعن اللہ اليہود والنصارى الذین اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت نازل فرمائے کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اسی وجہ سے ہم نے حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کو کمرے کے اندر بند رکھا ہے، اگر اس چیز کا ڈر نہ ہوتا تو ہم اس کو کھلی جگہ پر بناتے، اس لیے سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ بعض حضرات اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو بزرگوں کو سجدہ تعظیمی کرتے ہیں یا قبروں کے اوپر سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، وہاں پر ہماری نیت سجدے کی نہیں ہوتی، اور پھر اس کے اوپر دلائل بھی دیتے ہیں کہ سجدے کے اندر تو 7 اعضاء کا جو ہے وہ زمین پر لگنا ضروری ہے اور شرط ہے۔ تو اس میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت کے اندر جس چیز سے منع کیا جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ملتی جلتی صورت سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے تو وہاں پر یہودی کیا کرتے تھے؟ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھئی آپ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن کے اندر جو ہے وہ فرعون سے آزادی اور رہائی ملی تھی، اس وجہ سے ان کی یاد میں ہم رکھتے ہیں روزہ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سے زیادہ تو ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم موسیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں اس 10 محرم کے روزے کے ساتھ یا 9 محرم کا رکھوں گا یا 11 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اب دیکھیے روزہ رکھنا حالانکہ عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس ثواب کے کام میں بھی غیروں کی مشاہبت سے بچنے کی کوشش کی اور تلقین فرمائی۔ دوسری چیز آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ طلوع سورج کے وقت اور زوال کے وقت اور اس طرح غروب آفتاب، غروب سورج کے وقت کیا ہے؟ نمازوں کا پڑھنا ممنوع ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اندر جو فقہاء نے وجہ لکھی ہے وہ یہ کہ ان اوقات کے اندر جو سورج کی عبادت کرنے والے ہیں، پوجا کرنے والے ہیں، وہ ان اوقات کے اندر جب سورج نکلتا ہے، جب سورج زوال کی طرف جاتا ہے، یعنی بالکل استوا پر درمیان میں آتا ہے، اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے، ان اوقات کے اندر وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ حالانکہ تو ان اوقات کے اندر مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا، حالانکہ نماز یہ پڑھ رہے ہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس چیز سے منع کیا گیا کہ کہیں ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، مشابہت سے بھی منع فرمایا۔ تو اس لیے قبروں کو سجدہ کرنا یا اولیاء اللہ کو، بزرگوں کو سجدہ، تعظیم ضروری ہے، تعظیم دل و جان سے ضروری ہے۔ آپ ان کے ہاتھ چوم سکتے ہیں، آپ ان کے ماتھے کا بوسہ لے سکتے ہیں، یہ باعث برکت ہے، لیکن سجدہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں، نہ زندوں کو اور نہ ہی مردوں کو۔ تو یہ ہے سجدے کا مسئلہ۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو تم حضرت آدم کو، سجدہ تعظیمی مراد ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، بس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا، اس نے انکار کیا، حکم نہ مانا۔ واستکبر، اور تکبر کیا، غرور کیا۔ وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ نے مقام دے دیا، مرتبہ دے دیا، اعزاز آدم کا ذکر ہے یہاں سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور آپ کی جو بیوی تھی حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے رہنے کا حکم دیا جنت کے اندر کہ تم جنت کے اندر ٹھہرو، خوب کھاؤ پیو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن تھوڑی سی قید بھی لگا دی کہ یہ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب نہ آنا۔ قریب نہ آنے سے مراد کیا ہے کہ کھانا نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کھانا نہیں ہے تو اس کے اندر اتنی مبالغے والی بات نہیں ہوتی، قریب تک نہ آنا۔ جیسے قرآن کے اندر کیا فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ ہو، اس کے اسباب بھی اختیار نہ کرو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب بھی نہیں آنا، اس کو دیکھنا بھی نہیں بھائی، اس طرف جانا بھی نہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو درخت کون سا تھا؟ اس میں مختلف حضرات نے کہا ہے، کسی نے کہا کھجور کا درخت تھا، کسی نے کہا املوک کا درخت تھا، لیکن جو جمہور مفسرین نے راج قول کے مطابق بتلایا ہے وہ یہ بتلایا ہے کہ اس درخت سے مراد گندم کا درخت تھا۔ پھر آپ سوال کریں گے بھائی گندم کا تو پودا ہوتا ہے، گندم کا درخت نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو یہاں پر چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں یہ جنت کے اندر جا کر درخت بن جائیں گے، اور درخت ہوتے ہیں جنت کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ پھر شیطان نے اپنا حربہ آزمایا، شیطان نے ان دونوں کے سامنے جا کر قسمیں کھائیں، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں اٹھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو جو عموماً فراڈی ہوتے ہیں نا وہ قسمیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، اور جو کسی کے ساتھ فراڈ کرنا چاہیں تو کہتے ہیں ہم تیرے بڑے خیر خواہ ہیں یار، ہم تیرا برا بھلا نہیں سوچ رہے، ہم تیرا اچھا سوچ رہے ہیں۔ والدین کا یہ کہنا اور طرح کا ہوتا ہے، لیکن باہر کے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو جتنا بڑا فراڈی ہوتا ہے وہ اتنا ہی اگلے کو اعتماد میں لینے کے لیے قسمیں بھی اٹھائے گا، میٹھی میٹھی باتیں بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شیطان کی چال ہے، اس نے بھی قسمیں اٹھائیں اور کہا کہ ہم تو تیرے خیر خواہ ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ظاہر بشر تھے، انسان تھے، تو اس کے اس وسوسے کے اندر آ گئے اور بہک گئے، اور انہوں نے اچھا شیطان نے کیا کہا کہ اگر تم اس پھل کو کھا لو گے نا، درخت کو کھا لو گے تو پھر تم ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر ہوگے، پھر تمہیں کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا۔ یہ اس نے قسمیں اٹھا کر باتیں کہیں۔ تو قسمیں اٹھا کر اگر کہا جائے تو اولاد آدم بھی جو بہک جاتی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام بھی اس کی ان باتوں کے اندر آگے اور اس درخت کو کھا لیا۔ جب درخت کو کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے جس حالت کے اندر وہ تھے اس حالت سے ان کو نکال دیا، جس عیش و عشرت کے اندر تھے ان کے بدن سے جو لباس تھا وہ لباس بھی اتر گیا، اور دونوں ایک دوسرے کو ننگا دیکھ رہے تھے۔ تو یہ شیطان کی چال ہوتی ہے۔ شیطان نے ہمارے جو ابا تھے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا علیہ السلام، ان کو بھی کیا کیا؟ ایک دوسرے کے سامنے ننگا کیا، اور آج بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اولاد آدم کو وساوس میں ڈال کر اور گناہوں میں مبتلا کر کے اس کو بھی جہنم کے راستے کی طرف لے کر چلا جاؤں۔ تو یہ شیطان ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام کا بھی دشمن تھا اور ہمارا بھی دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کہا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اور دشمن سے جس طرح انسان بچتا ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ شیطانی چالوں سے بچو، شیطانی حربوں سے بچو، اور شیطانی کاموں سے، شیطانی افعال سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ وقلنا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن، ٹھہر تو، انتا، تو، وزوجک، اور تیری بیوی، الجنت، جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس جنت میں سے، رغدن، خوب جی بھر کر کے، وافر مقدار کے اندر کھاؤ، حیث شئتما، جہاں کہیں سے چاہو، پوری جنت کے تم مالک ہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور تم دونوں قریب نہ آنا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، پس ہو جاؤ گے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے، فازلہما، پس پھسلا دیا، بیلا دیا، بیرا کر دیا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا، اس درخت سے، فاخرجہما، پس نکال دیا ان دونوں کو، مما کانا فی، مما، اس عیش و عشرت سے، اس حالت سے، کانا فی، کہ جس حالت میں وہ تھے، عیش و عشرت کی حالت میں تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، لیکن شیطان نے اب
ان کو اس حالت سے نکال دیا، ٹھیک ہے، تو سبب شیطان بنا، اس وجہ سے کہا کہ شیطان نے ان کو اس حالت سے نکال دیا۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، وَقُلْنَا، ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا، اِهْبِطُوا، اتر جاؤ، زمین کے اندر چلے جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہارے بعض کے دشمن رہیں گے، یعنی ایک سزا تو یہ ہے کہ تم جنت سے چلے جاؤ، اور دوسری یہ ہے کہ تمہاری اولاد بھی آپس میں لڑتی رہے گی، جھگڑتی رہے گی، ٹھیک ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، وَمَتَاعٌ، اور نفع ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت معین تک، ایک مدت تک، یعنی موت تک جاؤ وہاں پہ نفع حاصل کرو، پھر اس کے بعد کیا ہے، قبر کی زندگی ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ، پس حاصل کیے آدم علیہ السلام نے، مِن رَبِّهِ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، چند باتیں، فتاب علیہ، بس اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے ان پر۔ تو کون سے وہ کلمات تھے؟ قرآن مجید نے خود اس کی تشریح کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت سی ایسی اجمالی چیزیں ہوتی ہیں جن کی تفصیل اور تشریح خود قرآن پاک کرتا ہے، تو وہ کلمات سورہ اعراف کے اندر موجود ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے کلمات تھے، یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو تفسیروں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو سری لنکا کے اندر اتارا گیا، سری لنکا کا کوئی جزیرہ تھا، وہاں پر ان کو اتارا گیا، اور حضرت حوا علیہ السلام ان کو عرب کے علاقے میں اتارا گیا، اور اب یہ ایک دوسرے کو تلاش کر رہے ہیں، چلتے دونوں کی ملاقات جو ہے وہ عرفات کے میدان میں ہوئی۔ عرفات کا مطلب یہ عرفہ جو ہے میدان عرفات، عرفہ اس کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، تو وہاں پر دونوں ایک دوسرے سے ملے، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے اس مقام کا نام کیا ہے، مقام عرفات۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا منہا جمیعا، اتر جاؤ، منہا، اس جنت میں سے، جمیعاً، سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس اگر آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن تبع ہدایا، پس جس نے اتباع کی، پیروی کی، ہدایت، میری ہدایت کی، فلا خوف، پس اس پر خوف بھی نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب خوف ہوتا ہے اور ایک حزن ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی آنے والی چیز کا کہ کیا بنے گا، کیا ہوگا، اور غم ہوتا ہے پیچھے رہ جانے والی چیز کا۔ تو جب ان پر موت آئے گی، ایمان والوں پر، مومنین پر، تو انہیں آخرت کی آنے والی منازل کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور دنیا میں جو پیچھے اہل و عیال چھوڑے ہیں اس پر بھی کوئی انہیں غم نہیں ہوگا۔ یہ جو دنیا میں وقت گزارا ہے، اللہ کی اطاعت میں گزارا ہوگا، تو انہیں اس وقت پر بھی کسی قسم کا کوئی غم اور حزن نہیں ہوگا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، ان کی مثنوی ہے، اشعار کے اندر انہوں نے اصلاح اور تصوف کا بڑا کام کیا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ شیطان جو ہے، کاش کے شیطان جو محمود غزنوی تھا، اس کا ایک غلام تھا ایاز جس کا نام تھا، اس سے سبق حاصل کر لیتا۔ پھر اس کے ذیل میں واقعہ لکھتے ہیں کہ یہ محمود غزنوی نے جب سومنات کے بت فتح کیے، ان بتوں کے اندر سے قیمتی ہیرے، جواہرات، زیور وغیرہ نکلے، تو ایک دن وہ مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس مجلس کے اندر اس نے بہت قیمتی ہیرا لایا، اور قیمتی ہیرا لا کر مختلف وزیروں سے کہا کہ بھئی اس کو توڑو۔ کوئی بھی وزیر توڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، اس نے کہا بڑا قیمتی ہے، اس کو کیوں توڑتے ہیں آپ؟ لیکن جب ایاز کو حکم دیا، ایاز حالانکہ چھوٹی عمر کا تھا اور باقی وزیر جو بڑی عمر کے تھے، اور یہ چھوٹی عمر کے ہونے کی وجہ سے وہ بڑے سے حسد بھی کرتے تھے کہ اس کو بادشاہ اپنے قریب قریب کیوں رکھتا ہے۔ تو بادشاہ نے جب اسے حکم دیا تو اس نے اس کو فوراً توڑ دیا،
تو اب دیگر وزیر جو تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی کتنا نقصان کر دیا، ہم پہلے ہی کہتے تھے یہ چھوٹا بچہ، یہ چھوکرا ہے، یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو اپنے پاس بادشاہ کو نہیں رکھنا چاہیے، اعتراض کرتا رہتا۔ تو جب ایاز سے پوچھا گیا کہ بھائی تو نے کیوں توڑا، تو اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ کی طرف سے حکم تھا، بادشاہ کے حکم کو پورا کرنا میرے لیے اس سونے اور جواہرات اور اس ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ تو حکم جو ہوتا ہے وہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو کہا کہ شیطان بھی سبق حاصل کرتا کہ جو اس نے تکبر کیا، ایک چھوٹی سی بات کو لے کر کے بیٹھ گیا، ضد اور اناد کو لے کر بیٹھ گیا کہ میں اعلیٰ ہوں، یہ مجھ سے جو ہے وہ گھٹیا ہے، یہ ایک ضد کو لے کر بیٹھ گیا اور اپنا جو تکبر تھا اس کے اندر اس کو اس نے ظاہر کیا۔ اس کو چاہیے تھا کہ رب تعالیٰ کے حکم کو دیکھتا اور ایاز کے اس فعل سے وہ سبق حاصل کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔